يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب الجلال مالک کائنات جل مجدہ کریم کی بے مثال حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام بدرگاہ خیر الانام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اپنے سچے حبیب کریم خاتم النبیین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ ناز میں سورۃ الکہف 15ویں پارے میں سے 2 آیات جمیلہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ خالق کائنات نے اہل ایمان کے لیے جو جزائیں تیار کر رکھی ہیں، انہی جزاؤں میں سے خالق نے ایک وعدے کو یہاں بھی ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہو گئے، عامل الصالحات، بعد از ایمان اعمال صالح کیے، انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر من احسن عملا، اجر اس انسان کا جو اچھے اعمال کر کے آئے۔ ہماری بارگاہ سے اجر ضائع نہیں جاتا، بالکل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اجر سے کوئی محروم رہ جائے، اجر عطا ہوگا۔ وعدہ کیا ہے؟ اولئک لہم جنات عدن، ہم اسے بسنے کے لیے ایسے باغات دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن باغات میں سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ فرماتا ہے ہم اس خوش نصیب جنتی کو جنت کے زیوروں سے آراستہ کریں گے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، ہم انہیں باریک ترین نرم و نازک ریشم بھی پہنائیں گے، استبرق اور موٹا لباس بھی پہنائیں گے۔ موسم یہاں تو سردی گرمی ہے مگر جنت کا یکساں ماحول ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جنتی کے من کی خواہش کے مطابق یہ لباس انہیں مہیا ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگا کر تخت نشین ہوں گے۔ سیاہ اللہ فرماتا ہے نعم الثواب، اہل ایمان سے پوچھا کیسا ثواب ہے، کیسا بدلہ ہے میری بارگاہ سے؟ حسنت مرتفقا، بہت ہی اعلیٰ ٹھکانے ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں، جو ہماری رضا پر راضی رہ کر، ہمیں مان کر، ہمیں تسلیم کر کے، ہمارے رسولوں کی اتباع کر کے، اعمال صالح کے ساتھ جب آئیں گے ہماری بارگاہ میں تو وعدہ اجر ہم نے بیان کر دیا ہے، تیاری آپ پر چھوڑ دی ہے کہ آپ خود تیاری کر لیں کہ مالک کائنات کی بارگاہ سے آپ نے کس شے کو حصول حاصل کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، پاک علی سے کسی بندے نے سوال کیا، یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارشاد فرمائیں کہ انسان کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے، بندے کا عمل سب سے اچھا کون سا ہے کہ اس عمل کو اختیار کرے اور اس اچھائی کی بدولت اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے رضا حاصل کر لے۔ تو شیر خدا علی المرتضیٰ جس کو پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
باب مدینۃ العلم والحکمہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے میاں اعمال تو دنیا میں بہت سارے ہیں، یقیناً تیری سوچ میں ہوگا کہ طواف کعبہ بھی افضل ترین عمل ہے اور عمرہ کعبہ بھی افضل ترین عمل ہے، مناسک حج بھی افضل ترین عمل ہیں، صدقات بھی، خیرات بھی، جہاد بھی، عبادات بھی، زکوٰۃ بھی، نماز بھی، یہ جملہ اعمال خیر ہیں۔ اور تیرا سوال یہ ہے کہ سب اعمال خیر میں سے اچھا عمل کون سا ہے، تو میں مختصراً اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ خیر الکلام ما اللہ بدلہ، سرکار نے فرمایا کلام بہترین وہ ہے کہ جو مختصراً بھی ہو مگر مدلل ہو۔ میں علی سے اگر آپ نے پوچھا کہ جناب سب سے اچھا عمل کون سا ہے، دو ٹوک جملے میں بتا دو، کہا جی بتا دیجئے، فرمایا سب سے اچھا عمل وہ ہے جو اس کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں پسند ہو جائے، پسندیدہ بن جائے، وہ سب سے اچھا اور احسن عمل ہے۔ بندے نے سوال کیا مہینہ سب سے اچھا کون سا ہے، پھر اس نے سوال کیا آپ سے کہ جناب دن سب سے اچھا کون سا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا میاں آپ نے اپنے 3 سوال مکمل کیے۔ فرمایا آپ نے پوچھا سب سے اچھا عمل کون سا ہے، مختصراً ترین جواب یہی ہے جس عمل کو عرش بری کا خالق و مالک پسند کر لے وہ کیا ہے۔ اگر مہینے کی بات کی ہے فرمایا مہینہ تو رمضان کا اچھا ہے، لیکن میں علی سے کہتا ہوں جس ماہ میں تجھے توبہ کی توفیق مل جائے، فرمایا وہ مہینہ تیرے لیے سب سے اچھا۔ حضرت حیدر کبرار علی المرتضیٰ معمولی شخصیت تو نہیں، بات کو سمجھایا اور سمجھا کے دل میں بٹھایا۔ بات ہوتی بھی وہ ہے کہ جو کانوں سے اتر کر دل میں اتر جائے اور دل میں پھر بندے کے جذب ہو جائے اور عقل اس بات کو عقل و دل تسلیم کر لے۔ برادران اسلام، انسان اس زندگی میں ایک دنیا ہے دار العمل دار الجزا نہیں، جبکہ ہم جزا دنیا میں مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ خطاب کس سے ہے بھلا؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ فرماتا ہے جو انسان ارادہ کرے چاہت بنا لے، من کان یرید حرث الآخرۃ، آخرت کی کھیتی اللہ کی بارگاہ سے وصول کرنے کے لیے، مالک فرماتا ہے وعدہ ہے ہمارا نزد لہ فی حرثہ، ہم بڑھا چڑھا کے اس کی کھیتی میں برکت دیں گے۔ آخرت میں جس نے چھوڑا اور جس نے کہا من کان یرید حرث الدنیا، اللہ میں نے کاش کیا ہے بس یہی دے دے، اللہ فرماتا ہے نوٹی ہی منہا، یہی دے دیتے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ فرمایا کہ تمہیں کچھ حصہ نہیں۔ دانا وہ انسان ہے جو اس دنیا کے دار العمل کے جہان میں مالک کائنات کو راضی کرنے کی خاطر دار الآخرہ کے لیے اعمال صالحہ کرے۔ اشفاق احمد نے زاویہ نظر میں بڑی پتے کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے دن اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگے اشفاق احمد دنیا میں دوست ذرا دیکھ کے بنانا، سوچ اور سمجھ کے بنانا۔ میں نے کہا حضرت بڑے دوست ملتے ہیں، بڑے دوست بنتے ہیں، اس میں سوچنے کی وجہ کیا ہے، سوچنے کی بات کون سی ہے؟ تو میرے مرشد کریم نے کہا اشفاق احمد دنیا کے دوست ویسے نہیں بنا رہے، دراصل تو اپنے جنازے کی پہلی صف کے بندے تیار کر رہا کہ تیری جنازے کی پہلی صف میں یہی دوستوں نے آنا ہوتا ہے نا۔ اب تو خود ہی دیکھ لے تیری یاری دنیا میں ایسے دوستوں کے ساتھ ہے جو جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہوں تو انہیں ثنا بھی نہ آئے، درود بھی نہ آئے اور انہیں تیری بخشش کی دعا بھی نہ آئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے تو یاری ایسے دوستوں سے لگا جو جنازے کی صف میں کھڑے ہوں، انہیں ثنا بھی آئے اور انہیں درود پڑھنا بھی آئے اور انہیں تیری بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا بھی آ جائے۔ برادران اسلام، اللہ رب الجلال جل وجہہ الکریم بندے کے کسی بھی عمل کو، ضروری نہیں کہ نیکیوں کا ڈھیر ہونی چاہیے، لیکن اس کی بارگاہ میں کوئی ایک مقبولیت پالے تو بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی، فیروز سنز والوں نے لاہور سے چھاپی ہے، دیوبندی عالم دین نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد الوصال النبوی۔ انہوں نے لکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مگر ایسی سیرت جو بعد الوصال النبوی، حضور کے وصال کے بعد کے اعمال انہوں نے اس میں لکھے۔
برادران اسلام نے لکھا کہ سیال کوٹ کے قریب ایک گاؤں تھا تقسیم ہند و پاک سے قبل، اس گاؤں کو بڑے گاؤں کہتے تھے، اس گاؤں کا نام ہی بڑا گاؤں تھا، اسی نام سے پکارا جاتا۔ اس گاؤں کے اندر ایک شخص تھا، نام تھا اس کا امام دین۔ کیا نام تھا؟ لیکن امام دین کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد میں آ کر اللہ کے حضور نمازیوں کے صف میں کھڑا ہو جائے۔ بارہا اس امام دین کو کہا گیا کہ یار مسلمان آپ مسجد میں آیا کریں، یہاں نماز پڑھا کریں، مگر پھر بھی غفلت۔ ایک دن مسجد کے ممبر پر خطیب صاحب نے جمعے کے بیان میں کہا جی امام دین اگر محلے میں گاؤں میں فوت ہو گیا میں اس کے جنازے کی امامت نہیں کرواؤں گا، اور نمازیوں سے وعدہ لیا آپ اس کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کریں گے۔ صاحب کتاب نے لکھا یہ خبر پورے محلے گاؤں میں پھیل گئی، مگر پھر بھی امام دین کو توفیق مسجد تک آنے کی نہیں ہوئی۔ اسی اثناء میں اللہ کی قضا کا اجل کا وقت پورا ہوا، امام دین کا ایک دن انتقال ہو گیا۔ اب اہل خانہ بڑے پریشان ہیں، اعلان کے لیے کیسے کہیں، نماز کی امامت کے لیے خطیب کو کیسے کہیں، اہل محلہ کو کیسے کہیں کہ جناب آپ امام دین کے نماز جنازہ کے لیے تشریف لائیں۔ لیکن وہ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے۔ صاحب کتاب نے جملے لکھے، کہا اسی اثناء میں مسجد کے میناروں سے اعلان گونجا کہ حضرات امام دین کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام گاؤں والے، تمام اہل محلہ، اہل بستی اتنے بجے اس کے جنازے کے لیے تشریف لے آئے اور اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کیا جا سکے، اس کا جنازہ پڑھایا جا سکے۔ وہ لکھتے ہیں اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، اسی مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دینے والا خطیب تھا، وہی محلے اور گاؤں کا امام تھا جس نے اعلان کیا تھا کہ جس دن امام دین فوت ہو جائے اس کے جنازے کی نماز میں کوئی شرکت نہ کرے، میں بھی اس کے جنازے کی نماز کو نہیں پڑھاؤں گا۔ آج اعلان کر رہے لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے، انہوں نے کہا حضرت جی بڑی خوشی ہوئی آپ نے اعلان فرمایا، مگر بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے اعلان کی منسوخی کا سبب کیا بنا ہے؟ پہلا جو اعلان آپ نے فرمایا تھا اس اعلان کی منسوخی کا سبب کیا؟ حضرت صاحب کی آنکھوں سے چمچ آنسو برس پڑے۔ کہا مجھے تو ابھی تک اہل خانہ کی طرف سے بھی اطلاع نہیں ہوئی کہ امام دین کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا پھر حضرت جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی میں دوپہر کو لیٹ رہا تھا کیلولے کی خاطر، حضور کی سنت سمجھ کر تو سرکار مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، حضور نے مجھے خواب میں آ کر جگایا، اٹھو امام دین کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی امامت بھی کرواؤ اور اس کی تکفین و تدفین کا انتظام بھی فرماؤ۔ کتاب والے نے بات عجیب تر لکھی، کہتے ہیں جناب والا انہوں نے کہا سرکار کا حکم ملا ہے، ہم نے مسجد کے میناروں پہ چڑھ کر اعلان فرمایا، اپنی طرف سے نہیں ادھر سے اعلان ہوا ہے، ہم نے تعمیل فرمائی۔ کہا میں نے سرکار سے پوچھا، علامہ صاحب کہنے لگے میں نے سرکار سے پوچھا آقا امام دین تو آپ کا ایسا امتی ہے جو مسجد تک کبھی نہیں آیا۔ حضور مسکرا پڑے، باقی ایسا تھا مگر موت سے پہلے کوئی ایک ایسا عمل کر گیا جو اس پروردگار کو راضی کر گیا۔ کہا موت سے پہلے ایسا فعل، ایسی کوئی نیکی جو اسے بھاگ گئی، بس اس بندے سے وہ نیکی سرزد ہو گئی۔ کہا میں نے پوچھا حضور کی بارگاہ سے آقا پھر بتا سکتے ہیں وہ نیکی کون سی سرزد ہوئی؟ حضور امت کے احوال اور اعمال پر نظر رکھتے ہیں، قرآن اس کی تعین کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، فرمایا اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، مدینے والا بھی اس کی نگاہ سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے امت کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ برادران اسلام جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کی، کہا ہاں اگر پوچھا ہے کہ کون سا عمل اس سے اچھا صدت ہوا، کہا میں بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں تمہارے گاؤں میں بارش پڑی ہوئی۔ آقا حقیقتاً بارش پڑی ہوئی۔ کہا امام دین کو اس کی بیوی نے کہا لکڑیاں جلانے کے لیے گھر کی چھت پر پڑی ہوئی تھاپیاں، جو محلے میں جو گاؤں میں یہ گیس کے سسٹم سے قبل یہ چیزیں، آج بھی دیہات گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی چھت پر سوکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہیں لکڑیاں یا تھاپیاں۔ تو امام دین کی بیوی نے کہا بادل بڑے گرجنے لگے، جلدی کرو سیڑھیوں سے چھت پر جاؤ، ٹوکرا بھر کر تھاپیوں کا اور وہ بالن وہ لکڑیاں اٹھا کر نیچے لے آؤ، ان کو کمرے میں رکھیں، بارش سے کہیں بھیگ گئے تو چولہا نہیں جلے گا۔ امام دین جلدی سے چھت پر چڑھے، اسی اثناء میں گرجتے بادل برسنے شروع ہو گئے۔ گرجتے بادل سمجھ آ رہی ہے؟ گرجتے بادل برسنے شروع ہو گئے،
بس ادھر سے لکڑیوں کو ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ادھر مسجد پر اس کی نظر پڑ گئی. مسجد کی کھڑکیاں کھلی تھی، مسجد کے ونڈو کھلے تھے، مسجد کے دروازے کھلے تھے. اس کے من میں وہ ایمان کی جو روشنی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی بدولت مومن کو نصیب ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس چنگاری نے جان پکڑا. یعنی حرارت سلگ گئی، دل میں خیال اٹھا، غیرت ایمانی کو بیدار کر دیا. یار میں تو آج تک مسجد گیا نہیں ہوں، بارش سے مسجد اگر بھیگ گئی، مسجد کی صفیں بھیگ گئی ہیں اور اندر کا ماحول بھیگ گیا، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہونے والے بندے جب آئیں گے تو وہ اسی کیچڑ میں کہیں سجدہ کریں گے. لہذا آج تک گیا نہیں ہوں، آج جاتا ہوں. دوڑ کے آیا مسجد میں، مسجد کی کھڑکیوں کو بند کیا، روشن دان بند کیے، اور اس اسنا میں جو کچھ بھیگ چکا تھا سب سے پگڑی اتار کر اس جگہ کو صاف کیا، اس جگہ کو صاف کیا، خوش کیا. ادھر سے مسجد کے کیچڑ کو امام دین نے صاف کیا ہے، مالک کائنات نے اس کے گناہوں والے کیچڑ کو اپنے فضل سے صاف کیا. برادران اسلام، یہ بات فرمائی ہے کس نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مسجد کے اس امام کو بتایا. حضرت سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں نا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ایک جملہ کہا، اگر آپ کی توجہ ہو میں اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تیرا کرم ہو تو شے زی وقار ہو جائے. اللہ اکبر. گدائے خاک نشین بھی تاجدار ہو جائے. تیرا کرم ہو تو شے زی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشین بھی تاجدار ہو جائے. کرشمہ تیری کریمی کا دیکھنا ہو اگر، پھر گناہگار کو چاہیے ذرا شرمسار ہو جائے. حضرت سعدی فرماتے ہیں پھر گناہگار کو چاہیے اس کے سامنے آ کر تھوڑا سا شرمندگی کا اظہار کر دے، شرمندہ ہو جائے. بس وہ شرمندگی دیکھنا چاہتا ہے، شرمندگی کو پھر بندگی میں بدل دیتا ہے. شرمندگی کو توجہ ہے، بولیے گا ذرا، شرمندگی کو بندگی میں بدل دیتا ہے. وہ کریم اتنا ہے، اس کا وعدہ اتنا ہے، وہ فرماتا ہے میری خاطر کر کے تو دیکھ لینا. اللہ اکبر. اس نے وعدہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اچھا ایک اور بات بھی مالک کائنات نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 111 میں کی. اللہ فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس. خالق کائنات نے ساتھ فرماتا ہے جس دن ہر نفس جھگڑتا ہوا اپنے آپ پہ آئے گا، اپنے ساتھ جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا. بولیے وہ دن کون سا؟ قیامت کا دن. اللہ فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل، جدال کہتے ہیں جھگڑے، عن نفسها، اپنے بارے میں اپنے سے جھگڑا کرتا آئے گا. اس کی تشریح پھر صحابی رسول سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں کہ انہوں نے زبان نبوت سے کیا سنا. توجہ ہے آپ؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس آیت کی تفسیر ابن عباس میں تفسیر فرماتے ہیں. فرمایا ہم نے پوچھا کریم آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ بندہ اپنے آپ سے جھگڑا اس دن کیسے کرے گا؟ دن کا پتہ تو چل گیا ہوگا نا. دن کون سا ہے؟ قیامت کا. اس دن بندہ اپنے آپ سے جھگڑا کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا اس دن روح کا جھگڑا جسم سے ہوگا، جسم کا جھگڑا روح سے ہو جائے گا. جسم کہے گی مالک، روح کہے گی مالک نہ میرے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، سب کچھ اسی کا تھا. اللہ سب کچھ اسی کو آپ نے عطا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اس نے پاپ کمایا. گناہ کیے، گناہوں کی طرف قدموں سے چل کے گیا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے، مالک اس نے نظروں سے گندہ دیتا ہے. یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے. میں تو بریوں ذمہ ہوں، اللہ مجھے اس کے ساتھ عذاب میں مت داخل فرما. ادھر جسم جواباً خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے مالک جب تک میرے مجھ جسم میں جان نہیں تھی، یعنی روح نہ تھی، اس کی نورانی شعائیں نہ تھی، اللہ میں بے جان لکڑی کے تختے کی طرح تھا. مالک نہ میرے ہاتھ حرکت کر سکتے تھے، نہ میری زبان بول سکتی تھی، نہ میرے قدم چل سکتے تھے. بس اس کی آپ کے اذن سے، آپ کے امر سے یہی نورانی شعائیں روح والی میرے بے جان جسم میں داخل ہوئی. زبان نے بولنا شروع کیا ہے، ہاتھوں نے گرفت کرنا شروع کیا ہے، اور پاؤں نے چلنا شروع کر دیا. مالک بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سب کچھ تو اسی کا کرتا تھا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآنی پیغام دے رہا ہوں آپ حضرات کو. خالق کائنات فرماتے ہیں یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. آیت نمبر 111 سورۃ النحل 14واں پارہ. اللہ فرماتا ہے اس دن ہر نفس اپنے آپ سے جھگڑا کرے، جھگڑا ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت. ہم ہر عمل کرنے والے کو پورا دیں گے بدلہ، جزا اچھائی کا خیر سے ہوگا، برائی کا شر سے. اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. میری عدالت میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کیا جا سکے. یہاں تو بے گناہوں پر ظلم ہو سکتا ہے، دنیا کی عدالتیں ہیں، مگر اللہ کی عدالت تو انصاف والی عدالت ہے. اللہ فرماتا ہے میری عدالت سے بنی. جب جسم اور روح کا جھگڑا مالک کائنات کی عدالت میں ہو جائے تو پھر فیصلہ کون فرمائے گا؟ یقیناً اللہ. بولیے کون؟ اللہ پھر فیصلہ فرمائے گا. مالک کائنات ایک مثال بیان کرے گا. اللہ فرماتا ہے دنیا کے ایک باغ میں دو بندے داخل ہوئے، ایک آنکھوں سے نبینا تھا، دوسرا بندہ پاؤں سے لولا لنگڑا تھا. اب دونوں کے من میں خیال آیا کہ اس باغ کے پھل مالک کی مرضی کے بغیر توڑ کے کھائیں. اب اندھا دیکھ نہیں سکتا اور لولا لنگڑا پھل تک پہنچ نہیں سکتا، پنجابی چاکھا اپڑ نہیں سکتا. اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے اس پھل کو اتاریں. اندھے نے کہا آپ اس لنگڑے لولے سے میرے کندھوں پہ بیٹھ جا، میں کھڑا ہوتا ہوں، پھل اتار لے. تیرے ہاتھ تو ہیں، تیری آنکھیں بھی ہیں. اللہ رب الجلال جل وجہ الکریم روح اور جسم کے جھگڑے کے مابین فیصلہ بطور تمثیل کرتے ہوئے ساتھ فرمائے گا. بتائیے مجھے مجرم ان دو میں کون ہے؟ روح اور جسم اکٹھی بیان زبان بولے گی مالک دونوں مجرم ہیں، اللہ دونوں مجرم ہیں. اللہ فرمائے گا پھر اقرار خود کر لیا ہے آپ دونوں مجرم ہیں، روح بھی مجرم ہے، جسم بھی مجرم ہے، لیکن میری بارگاہ سے اعلان یہ ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. مالک کو کوئی پکارے تو صحیح اس انداز میں، اس کو وہ دلوں کی آنکھیں بھی سنتا ہے، زبان پر آئے تب بھی سنتا ہے، دل کے آنگن میں جو کروٹ خیال میں اللہ اسے بھی جانتا ہے. ایک پروفیسر صاحب کی میں نے پچھلے دنوں کتاب پڑھی، انہوں نے لکھا جناب اپنی خود بیتی لکھی اس کتاب میں، اور بڑا عجیب ترین واقعہ لکھا. انہوں نے کہا جناب میں نے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں دوران طالب علم، میرے آخری سیمسٹر سے میں نے داخلہ لیا، پھر وہاں کسی سیکٹر میں نے مکان بھی لے لیا. کہتے ہیں میں ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں اور فجر کی قریب اسی سیکٹر میں ایک مسجد میں جایا کرتا تھا نماز کی خاطر. لیکن مسجد کے باہر میں ہمیشہ ایک بزرگ کو دیکھتا تھا جو تسبیح، رومال، مسواک، خوشبو اس کا سٹال لگا کر بیچا کرتا تھا. اور مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس بابے کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا ذریعہ معاش بھی فقط یہی ہے. بھلے زمانے تھے، اس زمانے میں 100-200 جو بھی شام تک اس کے بنتے وہ بیچ کر اپنی بیوی اور اپنا کھانا تیار اسے کر لیتے، گزر بسر ان کا ہو رہا تھا. لیکن روزانہ سامان جب بھی بیچتا، کوئی گاہک آتا نا، کوئی عطر خرید رہا ہے، کوئی مسواک خرید رہا ہے، کوئی تسبیح کے رومال خرید رہا ہے، وہ ان کو دیتا جائز داموں میں، مگر ساتھ کہتا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ کریم مجھ پر فضل فرمائے، مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ایک یونیورسٹی کا طالب علم ایک دن نماز کے لیے آیا تو پھر آپ جانتے ہیں کالج یونیورسٹیوں کے بچے شرارتاً اس نے کہا بابا حج کے لیے جانا ہے تو بڑے کثیر رقم اس کے لیے چاہیے، یہ شام تک جو 100-150 آپ کماتے ہیں اس کے ذریعے تو آپ کبھی بھی زندگی میں حج پر نہیں جا سکتے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں جناب بابا جی مسکرا پڑے. اس نے کہا بیٹا مجھے بھی پتا ہے جو کچھ میری ذریعہ معاش کا آمدن ہے اس کے ذریعے میں کبھی نہیں جا سکتا، مگر توکل اس ذات پر ہے. تسبیحاں میں بیچتا ہوں، میرا مالک تو نہیں نہ بیچتا. فرمایا یہ سٹال کو میں لگاتا ہوں، میرا پالنے والا، کام کرنے والا، مجھ پر فضل فرمانے والا وہ تو کبھی نہیں بیچتا. کہا بابا کی یہی عادت میں نے عرصہ دراز تک دیکھی. ایک دن ایسا بھی آیا شام کو ہم نے دیکھا بابا انتہائی افسردہ کا سٹال پہ افسردہ ہے، غمناک. پوچھا کیوں؟ کہا آج کچھ بھی نہیں بکا. کہتے ہیں میرے جیب میں بھی کچھ نہیں تھا کہ میں اس کی مدد کرتا. میں بھی یہ بات سن کر چند قدم آگے چلا تو ایک فراٹے بھرتی ہوئی امیر ترین گاڑی آ کے رکی. اس نے شیشہ نیچے کیا، بابے کو سلام کیا اور کہا بابا جی پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا جی آج کچھ نہیں بکا. سوچ رہا ہوں آج کا
روٹی روزی کا کیا سہارا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی یہ جو آپ نے اسٹال لگایا یہ کتنے کا ہوگا؟ تو بابا جی نے اس زمانے میں بتا دیا اس کی کل مالیت 300-350 روپے ہے. یہ تسبیحاں یہ کوئی میرے پاس جو اس وقت ساری زمانہ ہے یہ 250-300 روپے کا. اس نے پھر فوراً اپنی جیب سے وہ 250-300 روپے بابا جی کو دیے. باپا آج اس قدر خوش تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کا سارا مال اکٹھے کر گیا اور خوشی میں اس گاہ کو یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب. چند قدم گاڑی آگے چلی, پھر بریک لگا, گاڑی ریورس گیئر میں پیچھے آیا تو ڈرائیور نے پھر شیشہ کھولا, پوچھا بابا جی آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ بابا جی نے کہا یہ طرف بڑی ہے مگر میرے پاس اسباب اتنے نہیں ہیں. میرے دل میں تمنا ضرور ہے کہ مالک کبھی کرم فرما میں بھی آ کر حرم کعبہ میں فضائے کعبہ میں نمازیں ادا کروں, تیرے گھر کا طواف کر سکوں, مینا اور مزدلفہ اور یہ تمام مناسک حج بیت اللہ ادا کروں, تیرے حبیب کا موت سے پہلے روزہ تو تک سکوں. تمنا ہے مگر آج تک پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس نے اپنا گاڑی میں سے ڈسک کو کھولا, وہاں سے کیش بک نکالا اور اس نے جناب اپنے کیش بک سے بابے کو جناب بینک کی رسید اس پر لکھ کر رقم سائن کرتے ہوئے کہا بابا جی کل میں گیا تھا بینک, میں نے وہاں پوچھا کہ حج پر اس وقت کتنا خرچ آ رہا ہے, میں نے اتنی رقم آپ کو یہ اپنے سائن کے ساتھ دے دی ہے, کل جا کر آپ بینک سے یہ رقم نکلوا لیجیے. چلو میں نے ارادہ کیا تھا میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا, میں اگلے سال چلا جاؤں گا, چلو اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں. کہتے ہیں کہ جناب کیوں مالک کائنات سے بات جو ہو گئی تھی نا, اللہ کریم اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میں کسی بندے کی لام دی و اکرم الناس ناملا, خلوص کو نہیں ٹھکراتا مالک, خلوص نیت کو دیکھتا ہے, پھر اپنے فضل کے فیصلے صادق فرماتا ہے. دوستوں بات کو ختم کروں. بابا جی نے اب اپنی میٹھی لرزتی سسکتی انداز میں اس شخص کو دعائیں دینی شروع کی, وہ تیرا گھر بستا رہے, تیرے بچے آباد رہے, مالک کائنات تجھ پر ہمیشہ تیرے رزق میں برکت دے, تو نے تو میری وہ برسہ برس کی جو تمنا پورا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی, تو نے آن کی آن میں میری تمنا پوری کر دی ہے. مالک کائنات تجھے سدا سلامت رکھے, تو سدا خوش رہے. بس ایسی جب دعائیں دیں, گاڑی کو چلانا چاہا ڈرائیور نے, بیگم نے کہا, بیگم بھی ساتھ تھی, کہا بابا جی آپ کی بیوی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل زندہ ہے. اپنے شوہر سے کہا ایک رسید اور کاٹ دیں. بابا جی آپ کی طرف سے حج کریں گے, ان کی بیوی میری طرف سے حج بیت اللہ کر کے آئے گی, چلو اکیلے نہ جائیں, جوڑی دونوں کی جائے مالک کائنات کی بارگاہ میں. یارو جب مالک کرم کرنے پہ آتا ہے تو اس انداز میں بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اللہ رب الجلال کے پیارے حبیب مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک سے گمان انسان کا مضبوط ہونا. حضور نے فرمایا جیسا گمان اللہ سے رکھا جائے, حدیث قدسی کے الفاظ, اللہ فرماتا ہے, مدینے والے نے روایت بیان کر دی ہے, اللہ فرماتا ہے میری ذات سے میرا بندہ جو گمان رکھے گا میں ویسا اس کی گمان پہ پورا اتروں گا. میں بندے کی گمان کو کبھی غلط نہیں ثابت ہونے دیتا. مالک کائنات جل حضرت سعدی شراری فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا, جنگل میں کوئی آبادی نہ تھی, جگہ جگہ میں نے دیکھا بیچ جنگل میں ایک جھونپڑی لگی ہے, قریب ہوا تو صدا آ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, مالک تیرا شکر ہے. حضرت سعدی فرماتے ہیں میں اس جھونپڑی میں اجازت لے کے اندر داخل ہوا, میں نے سلام کیا, دیکھا اندر بیٹھنے والا شخص آنکھوں سے نبینا ہو چکا ہے مگر اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہیں. سعدی شرازی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس ہے کیا جو تو اس جنگل میں شکر ادا کر رہا ہے, تیری تو آنکھیں تک نہیں ہے. وہ کوئی مردہ دل نہ تھا, کوئی صاحب دل زندہ انسان تھا. اس نے کہا سعدی, نام لے کے کہا سعدی میں اس کا ہمہ وقت شکر کیوں نہ ادا کروں, اس سے پہلے اس نے مجھے آنکھیں جب تک چاہی عطا فرمائے رکھی. اب اس نے جب چاہا اپنی نعمت واپس لے لی. میں پہلے بھی راضی تھا اب بھی راضی ہوں. لطف سجن, وہ کسی نے کہا لطف سجن دم بدم, کہرے سجن گاہ گاہ, ان بھی سجن واہ واہ, ان بھی سجن
واہ واہ کہ مالک تو نے اگر نور آنکھوں کا بخشا تھا تو تیری مہربانی تھی، تیرے اس لطف و کرم پر بھی تیرا شکریہ۔ اگر آنکھوں کا نور واپس لے لیا ہے کریم پھر بھی میں پریشان نہیں ہوں کہ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ انوی سجن واہ واہ تو انوی سجن واہ واہ۔ برادران اسلام قرآن کا ہی پیغام دعوت فکر پوری انسانیت کو دے رہا ہے، بالخصوص مسلمان کو دے رہا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، الماریوں کی زینت بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مالک کائنات ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا